बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे स्टे ऑर्डर के बारे में। मोस्टली हम सुनते हैं कि फ़लाँ बंदे ने स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। तो ये स्टे ऑर्डर क्या है, ये जिसको हुक्म इम्तना बोलते हैं उर्दू में, ये स्टे ऑर्डर क्या है, इसको कैसे हासिल किया जा सकता है, इसको हासिल करने के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं वो पूरा करना ज़रूरी है, कौन हासिल कर सकता है, और अगर स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया जाता है तो फिर उसको ख़त्म कैसे करवाया जा सकता है, उसको ख़ारिज कैसे करवाया जा सकता है। और अगर कोई स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया गया है, बार बार कोई जो मुद्दा अलैह है, जो मुखालफ पार्टी है, वो स्टे की वायलेशन कर रही है, वो हुक्म अदूली कर रही है अदालत की, तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, मोस्टली हम सुनते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है वो स्टे ले आया, या अदालत ने फ़लाँ शख्स को स्टे ऑर्डर के ज़रिए जायदाद की ट्रांसफ़र करने से या तामीरात करने से रोक दिया गया है। तो ये स्टे ऑर्डर है क्या? नाज़रीन, स्टे ऑर्डर जो है, अदालत हर जो केस जो हम दायर करते हैं या दावा दायर करते हैं उसमें स्टे ऑर्डर जारी नहीं करती। स्टे ऑर्डर बेसिकली कोई इटसेल्फ बज़ाते खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये किसी न किसी दावे में ग्रांट किया जाता है। आप मुख्तलिफ जो हर वो शख्स जिसका कोई हक जो है, कोई राइट जो है, वो उसकी वायलेशन हो रही है, उसको ख़दशा है कि उसको हक नहीं मिलेगा, तो ऐसी सूरत में वो स्टे ऑर्डर जो है वो हासिल कर सकता है। वो किसी न किसी दावे की बुनियाद पे स्टे ऑर्डर हासिल करता है। इसकी मुख्तलिफ दवाजात हैं। दावा इस्तक़रार हक़ है। आप ये समझते हैं कि कोई शख्स जो है वो आपका हक़ नहीं दे रहा, तो आप उसको हक़ को अदालत के ज़रिए हासिल करते हैं, दावा इस्तक़रार हक़ में जाते हैं। आपको ख़दशा है कि आपको कोई शख्स जो है वो आपका हक़ जो जायदाद में से नहीं देगा, या आप प्रॉपर्टी में से फ़रोख्त कर देगा, या कोई उसको डिमोलिश कर देगा, तो फिर ऐसी सूरत में आप फ़ौरी तौर पे अदालत से हुक्म इम्तना जो है स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, दावा किया हुआ है, आपने कोई मुआहदा किया हुआ है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो शख्स जो है वो किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, आपको ख़दशा है कि वो मुआहदा पूरा नहीं कर रहा, तो फिर ऐसी सूरत में आप दावा दायर करके स्टे ऑर्डर जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसकी दावाजात की मुख्तलिफ़ जो किस्म के दावाजात हैं जो हम दायर करके स्टे ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, जो स्टे ऑर्डर है वो अदालत जो जारी करती है, वो कुछ मखसूस वक़्त के लिए स्टे ऑर्डर जारी करती है। वो एक उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेज होती है कि जो स्टे ऑर्डर है उसकी मुख्तलिफ़ नौइयत हैं। एक मैंडेटरी इंजेक्शन होता है और एक होता है प्रोहिबिटरी इंजेक्शन, यानी प्रोहिबिशन, किसी चीज़ से मना कर देना, किसी काम से रोक देना। और एक होता है किसी काम के करने का हुक्म देना कि ये काम किया जाए। तो नाज़रीन, स्टे जो है वो जब ऑर्डर जारी करती है अदालत, उसमें जो वर्डिंग होती है वो होती है कि इसको एज़ इट इज़ रहने दिया जाए। यानी कि स्टेटस को हो गया कि ये कंडीशन जो है इसको एज़ इट इज़ ही रहने दिया जाए। और दूसरी चीज़ होती है कि किसी चीज़ के करने से रोक दिया जाता है। इसकी मिसाल हम लेते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कोई शख्स है, कोई आपका हमसाया है, वो तामीरात कर रहा है जिसकी वजह से आप को तकालीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, या फिर उससे आपका कोई राइट जो है वो वायलेट हो रहा है, तो आप स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं, जी मेरा हमसाया जो है वो तामीर आने से बाज़ो ममनू रहे। या फिर ये है कि कोई जायदाद को डिमोलिश करना चाहता है, आप उसके ख़िलाफ़ जो स्टे ऑर्डर ले आते हैं, जी आप जो इसको कह लें कि डिमोलिश करने से या तामीरात करने से बाज़ो ममनू रहें, तो अदालत उसको रोक देती है, यानी कि प्रोहिबिटरी नेचर का स्टे ऑर्डर जारी करती है। और जो मैंडेटरी इंजेक्शन है उसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। मिसाल के तौर पर, मेरा जो आईडी कार्ड है, या कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, या कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना, या डेथ सर्टिफिकेट ही है, या कोई असनाद हैं उनमें कोई ख़राबी है, कोई किसी किस्म की डेट ऑफ बर्थ का इशू है, कोई कह लें कि नाम का कोई प्रॉब्लम है, आप अदालत से हुक्म इम्तनाई ताकीदी हासिल करते हैं, मैंडेटरी इंजेक्शन हासिल करते हैं, तो उसमें अदालत जो है उस काम के करने का हुक्म देती है कि ये काम किया जाए। यानी कि ये जो गलती है उसको दुरुस्त करके इसको नया आईडी कार्ड जारी किया जाए, या कुछ सनद जारी की जाए, या कोई डेथ सर्टिफिकेट जो है उसको जारी किया जाए। तो नाजरीन, जो स्टे ऑर्डर है वो कुछ
وقت کے لیے مطلب جاری کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگلی جو نیکسٹ ڈیٹ تک جو اس کی ورڈنگ ہوتی ہے کہ یہ اگر نیکسٹ ڈیٹ پر ایکسٹینڈ نہیں کروایا گیا اسپیسیفکلی تو یہ خود ہی انفرکشس ہو جائے گا. تو ناظرین جو اسٹے آرڈر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق 1 سال تک رہ سکتا ہے. 1 سال کے بعد وہ جو اسٹے آرڈر ہے وہ خود ہی خارج ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے اسٹے جو آرڈر ہے وہ حاصل کرنا پڑے گا. ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ اگر اسٹے آرڈر حاصل کر لیا جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم اس اسٹے آرڈر کو کیسے خارج کروا سکتے ہیں. فوری طور پہ اس کے ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ اس کو فوری طور پہ ہم جو ہے نا وہ اسٹے آرڈر کو ختم کروائیں، خارج کروائیں. ناظرین جو اسٹے آرڈر ہے وہ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ اس میں اگر آپ کے خلاف کوئی اسٹے آرڈر آ گیا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ غلط جاری ہوا ہے، آپ کو اس سے نقصان ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، تو آپ پھر سم ٹائم جو اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں وہ آرڈنری نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن میں عدالت نے ایک صرف نیکسٹ ڈیٹ تک جو ہے اسٹے آرڈر جاری کیا ہوتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں آپ فوری طور پہ عدالت میں پیش ہو کے آپ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا ہے اس سے آپ کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، یا اس نے زیادہ سے زیادہ یہ لیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا اللیگل یا فورسیبلی یا سینہ زوری سے کوئی ایسا کام نہ کریں اس کے خلاف. تو آپ اس کو سمپل ایک اسٹیٹمنٹ دے کر خارج کروا سکتے ہیں کہ میں مدعا علیہ جو مدعا علیہ ہے وہ مدعی کے خلاف کسی قسم کا کوئی قانونی جو غیر قانونی ہے ایکٹ نہیں کرے گا، اس کو غیر قانونی طور پہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گا، تو وہ اسٹے آرڈر فوری خارج ہو سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس میں جواب دعویٰ دینا ضروری ہے یا عدالت سمجھتی ہے کہ اس میں جواب دعویٰ داخل کریں یا دعوے کی نوعیت ایسی ہے جس میں جواب دعویٰ دینا ضروری ہے، پھر آپ کا وکیل جو ہے وہ اس میں آپ اپنے وکیل کے پاس جاتے ہیں، فوری طور پہ آپ جواب دعویٰ اس کا تیار کرواتے ہیں اور جو نیکسٹ ڈیٹ ہے اس پہ آپ ساتھ میں ہی وکالت نامہ اور ساتھ میں ہی جواب دعویٰ آپ ٹینڈر کر دیتے ہیں، داخل کر دیتے ہیں اور عدالت سے آپ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسی دن جو اسٹے آرڈر کا فیصلہ فرما دیا جائے. لیکن ظاہر ہے جس مدعی نے اسٹے آرڈر حاصل کیا ہے وہ اس کو لنگر آن کرنا چاہے گا، تو اس میں عدالت بھی پھر ایک جو کہہ لیں کہ تاریخ پیشی ہے اس میں بحث کے لیے دے سکتی ہے. تو وہ عدالت جتنی بھی شارٹیسٹ ڈیٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، یا عدالت کی جو کام کی نوعیت ہے اس کے لحاظ سے، کیونکہ بیکاز عدالتوں کے پاس بھی بہت زیادہ کام ہے تو اس کی بھی مجبوری ہے، اس کو جس لحاظ سے وہ کہہ لیں کہ ڈیٹ فکس کرتی ہے 2 دن کی، 4 دن کی، 10 دن کی، آپ اس میں آرگومنٹس کر کے پہلی ہی فرصت میں اسٹے آرڈر جو ہے وہ اس کو خارج کروا سکتے ہیں. اگر آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کو مدعی کی نسبت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر عدالتیں جو ہے وہ اسٹے آرڈر کو خارج کر دیتی ہیں. اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ اسٹے کو جاری رہنا جو مدعا علیہ کے نقصان میں ہے تو پھر عدالتیں فوری طور پہ اسٹے کو خارج فرما دیتی ہیں. تو ناظرین اگر کوئی شخص یا کوئی بار بار جو وائلیشن کر رہا ہے اسٹے آرڈر کی، اگر اسٹے آرڈر آپ نے حاصل کر لیا لیکن وہ اس اسٹے آرڈر کی جو عدالت ہے اس کی حکم تولی کر رہا ہے، ڈس اوبیڈینس کر رہا ہے، تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ناظرین ہمارے یہاں پہ جو پریکٹس ہے، میں بھی اسی پریکٹس کا حصہ ہوں، ہم جب کوئی اسٹے آرڈر جو ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو ہم فوری طور پہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دیتے ہیں. ناظرین ایسی صورت میں جو توہین عدالت ہے، کیونکہ اس کی ایک کارروائی جو ہے وہ ایک لمبا پروسیجر ہے، اس میں جو اسٹے آرڈر جب آپ کی وائلیشن ہو گئی، آپ نے توہین عدالت دائر کر دی، تو اب مدعا علیہ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے. اس عرصے کے دوران وہ جائیداد فروخت بھی کر سکتا ہے، اس میں تعمیرات بھی کر سکتا ہے، اس میں قبضہ بھی ڈیلیور کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس کھلا ٹائم ہے، اس کے پاس تو اوپن ہو گیا، اب جو مرضی وہ کرتا رہے، بیکاز آپ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. اب جو آپ کا اسٹے آرڈر تھا وہ انفرکشس ہو گیا. تو ایسی صورت میں آپ نے فری ہینڈ دے دیا، جو کہہ لیں کہ مدعا علیہ ہے اس کو فری ہینڈ مل گیا، اب وہ جو مرضی اور جس طرح سے مرضی جو ہے وہ کام کرے. تو ناظرین حال ہی میں ایک پنڈی میں مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملا، ایک کیس تھا وہاں پہ، اس میں جو ہے کیونکہ جو اسٹے آرڈر ہے آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 کے تحت، جو سی پی سی کا آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 ہے اس کے تحت جو ہے اسٹے آرڈر جاری کیا جاتا ہے.
تو اگر کوئی بندہ بار بار اسٹے آرڈر کی وائلیشن کر رہا ہے تو آپ آرڈر 39 رول 1 اور 2 کا جو سب سیکشن 3 ہے اس کے تحت آپ ڈس اوبیڈینس کی درخواست دیں گے. اب ڈس اوبیڈینس کی درخواست دائر کریں گے. ایسی صورت میں آپ ساتھ ہی جو مدعا ہے اس کی جو جائیداد ہے اس کا ثبوت بھی عدالت کے سامنے پیش کر دیں تو عدالت اس جو مدعا ہے اس کی جائیداد قرق کرنے کا آرڈر دے سکتی ہے. اور جو مدعا علیہ ہے اس کو ایس ایچ او جو ہے اس کو حکم دے سکتی ہے کہ اس کو وہ کورٹ میں پیش کرے. اب بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری پولیس جو ہے وہ اسٹے آرڈر کے دوران ہی قبضہ کروانے میں مدد کرواتی ہے یا تعمیرات کروانے میں مدد کرواتی ہے، یا اگر کوئی آپ اسٹے آرڈر میں کال کرتے ہیں تو پولیس بہت لیٹ پہنچتی ہے، اس وقت تک قبضہ ہو چکا ہوتا ہے یا پھر تعمیرات ہو چکی ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں پھر اس کے پاس کوئی اور جواز نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اس کو عدالت نے بند کر دیا کہ اس بندے کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کرے تو پھر اس کے پاس کوئی اور جو ایس ایچ او ہے یا کوئی پولیس آفیسر ہے اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہتا ماسوائے اس کے کہ وہ اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کرے. تو ناظرین اگر ڈس اوبیڈینس ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ اس کو 6 ماہ کے لیے عدالت بھی بھیج سکتی ہے. تو ناظرین اگر آپ ڈس اوبیڈینس ثابت ہونے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں تو پھر آپ اس صورت میں توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ڈس اوبیڈینس ثابت ہونے کے بعد. میں بھی اسی پریکٹس کا حصہ تھا. ابھی یہ میرے نالج میں یہ بات آئی تو میں نے سوچا کہ چلیں کچھ نئے آنے والے جو دوست ہیں ان کے ساتھ، جو فرینڈس ہیں ان کے ساتھ بھی جو یہ معلومات شیئر کی جائیں، یا کچھ ہمارے اور بھی دوست ہیں، کولیگس ہیں جو پریکٹس ہمارے ساتھ ہی کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، جہاں سے علم ملے آپ کو حاصل کرنا چاہیے. تو ناظرین نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.